الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں پچھلی مرتبہ ہم نے جس باب کے مطالعے کا آغاز کیا تھا اس کا عنوان ہے استحباب العزلہ عند فساد الناس والزمان او الخوف من فتنة فی الدین ووقوع فی حرام وشبہات ونحوها. عزلت نشینی اختیار کرنا، خلوت اختیار کرنا، لوگوں سے علیحدگی اختیار کرنا، ایسے حالات میں جب لوگوں میں فساد برپا ہو جائے اور زمانہ فساد کا شکار ہو جائے، یا علیحدگی اختیار کرنا دین کے معاملے میں کسی فتنے میں پڑنے سے ڈر کر، اس کے اندیشے سے، یا اس اندیشے سے کہ انسان کسی حرام میں یا شبہے میں مبتلا ہو جائے گا، یا ایسی کسی صورت میں. پچھلی مرتبہ اس جو باب کا عنوان ہے اس پر کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی. اس کے بعد جیسے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب ہے کہ عام طور پر پہلے وہ صدر عنوان بناتے ہیں کوئی قرآن مجید کی کوئی ایک آیت یا کچھ آیتیں، اور اس کے بعد احادیث نقل کرتے ہیں. تو یہاں ایک ہی آیت امام نے نقل کی ہے، یہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 50 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. اے لوگو، اللہ کی طرف فرار اختیار کرو، لپکو، دوڑو، بے شک میں تمہاری طرف اس کی طرف سے ایک کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں. یہ آیت جو ہے بہت اہم ہے، اور ظاہری بات ہے کہ قرآن مجید کے جو اولین مخاطبین ہیں وہ تو مشرکین ہیں، مشرکین عرب ہیں، اور سورہ ذاریات جو ہے وہ مکی صورت ہے. اب جب یہاں لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف لپکو، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف فرار اختیار کرو، تو اس سے مراد تو یہ ہے کہ شرک کو کفر کو چھوڑ دو اور توحید کو اور اسلام کو اختیار کرو. لیکن یہ آیت قرآن مجید کا حصہ ہے. قرآن مجید جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے کامل ہدایت ہے. اور یہ جو آیات ہیں اس طرح کی ہمیں ہر وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں، جس دور میں رہ رہے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، اس میں اس طرح کی آیات کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. اور یہ جو فرار ہے یہ انفرادی طور پر بھی اختیار کرنا ہے اور اجتماعی طور پر بھی اختیار کرنا ہے. اب میں محترم ڈاکٹر اسار احمد صاحب رحمہ اللہ، ان کے ہاں بار بار یہ بات آتی تھی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ انفرادی طور پر بھی سرکشی کا شکار ہیں، تمرد کا شکار ہیں، بغاوت ہم نے کر رکھی ہے، اور اجتماعی سطح پر بھی. اجتماعی سطح پر مراد یہ ہے کہ ہم جس ملک کا حصہ ہیں وہاں پر بھی، اور جس بڑی کلیکٹیویٹی کا ہم حصہ ہیں یعنی امت مسلمہ، اس کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اجتماعی توبہ کرے. یعنی انفرادی معاملات تو ظاہری بات ہے کہ انفرادی توبہ سے معاملات حل ہو جاتے ہیں، لیکن جو اجتماعی عذاب ہوتا ہے یا اجتماعی آفتیں ہوتی ہیں اس کے لیے گویا کلیکٹیو توبہ کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہاں پر امام صاحب اس روایت کو لے کر آئے ہیں جس کانٹیکسٹ میں، وہ یہ ہے کہ جب حالات خراب ہو جائیں، حالات بہت سخت ہو جائیں، فتنہ و فساد برپا ہو جائے، تو اس وقت لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی طرف لپکیں اور اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت سے وابستہ ہوں. ابھی جو فرار الی اللہ ہے یہ کیا چیز ہے؟ ہمارے جو اکابرین ہیں ان میں ایک بڑے صاحب ہیں 5ویں صدی ہجری کے شیخ الاسلام ابو اسماعیل الہروی الانصاری رحمۃ اللہ علیہ.
انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام تھا منازل السائرین الی رب العالمین، کہ جو اللہ کی طرف جانے والے ہیں، اللہ کی طرف سفر کرنے والے جو لوگ ہیں، اس راہ کی منزلیں کیا ہیں، یعنی اس کے مائل سٹونز کیا ہیں، اس کے معالم کیا ہیں، وہ کون کون سی آپ سمجھ لیں کہ رستے ہیں جن پہ چلنا ہے، وہ کون کون سی گھاٹیاں ہیں جن کو عبور کرنا۔ ایک مختصر کتاب ہے جس میں انہوں نے 100 منازل طے کی بتائی ہیں، یعنی 10 into 10 10 ہیں بڑے عنوان اور اس کے نیچے 10 اور عنوانات۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر شاگرد حافظ ابن القیم رحمہ اللہ، انہوں نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے منازل السائرین کی، اور بہت سے لوگوں نے بھی لکھی ہے، لیکن سب سے جامع، سب سے مفصل اور سب سے مشہور اور مقبول جو کتاب ہے، جو شرح ہے، وہ حافظ ابن قیم کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، مدارج السالکین کے نام سے، یعنی وہ لوگ کہ جو سالک ہیں، سائر اور سالک ایک ہی معنوں میں ہیں، چلنے والے، اللہ کی طرف جانے والے۔ اس سے گویا یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ ہم بنیادی طور پر اس دنیا میں ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہم سب کا مقصد کیا ہے؟ سیر الی اللہ، سلوک الی اللہ، ہمیں اللہ کی طرف چلنا ہے، ہمیں اللہ کی طرف سفر کرنا۔ تو وہ جو 100 انہوں نے متعین کیے ہیں ابو اسماعیل ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں سے ایک یہی ہے منزلۃ الفرار، اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ وہ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ من منازلی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حافظ ابن قیم علیہ الرحمٰ نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ کل دین اصل میں کیا ہے؟ کل دین نام ہے عبادت کا اور استعانت کا۔ اس کو اس طرح بھی کہتے ہیں کہ دین نام ہے اللہ کی طرف رجوع کا، انابت کا، اور دین نام ہے اللہ پر اعتماد کا، یعنی توکل کا۔ اور کہتے ہیں انابت کا عنوان کیا ہے؟ وہ عبادت ہے، اور جو توکل ہے، توکل کا جامع عنوان کیا ہے؟ استعانت، یعنی وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ پر منحصر ہے، جو اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس کو سب سے بڑھ کر کس چیز کی ضرورت ہے؟ استعانت کی۔ ہر وقت، ہر مرحلے میں، ہر صورتحال میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ تو اس میں ایک منزل انہوں نے بیان کی ہے منزلۃ الفرار، اور شروع میں قرآن مجید کی اسی آیت کو بنیاد بنایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اور حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ فرار کسے کہتے ہیں؟ فرار کہتے ہیں الحرب من شیء الی شیء، کسی چیز سے بھاگتے ہیں کسی چیز کی طرف۔ یعنی جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو کسی خطرے کا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے، کوئی اندیشہ ہوتا ہے، تو وہ جو خطرے والی چیز ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی ڈاکو ہے، چاہے کوئی چور ہے، چاہے وہ کوئی موذی جانور ہے، وہ اس سے بھاگتا ہے، ریپیل کرتا ہے، اور کسی ذات کی طرف بھاگتا ہے۔ اور وہ ذات کون سی ہوتی ہے؟ عام طور پہ وہ ماں ہوتی ہے یا باپ ہوتا ہے۔ تو کسی چیز سے بھاگنا اور کسی چیز کی طرف بھاگنا۔ اور حافظ ابن قیم کہتے ہیں یہ فرار 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک فرار السعداء، وہ لوگ کہ جو خوش بخت ہیں، سعید ہیں، بامراد ہیں، ایک ان کا فرار ہوتا ہے، اور ایک فرار ہوتا ہے اشقیاء کا، بدبختوں کا، نامرادوں کا، بد نصیبوں کا۔ تو فرار السعداء کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں الفرار الی اللہ، اللہ کی طرف فرار اختیار کرنا، یعنی شیطان سے، شیطان کے چیلے چانٹوں سے، اور دنیا کی ٹیمپٹیشن سے، اور نفس کی اکساہٹوں سے بھاگنا، اور بھاگ کر اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جانا۔ اور فرار الاشقیاء، جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں، نامراد لوگ ہوتے ہیں، ان کا فرار کیا ہوتا ہے؟ الفرار منہ لا الیہ، اللہ سے بھاگنا، اللہ سے بھاگ کر کسی اور کی طرف جانا۔ اور بلا تشبیہ میں یہ عرض کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایگزیکٹلی ان چیزوں کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن ہم اس دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ برے ماحول سے اچھے ماحول کی طرف جائیں۔ اور ہمارے نزدیک برے اور اچھے کا پیمانہ کیا ہے؟ برے اور اچھے کا پیمانہ یہ ہے
کہ وہ ماحول اچھا ہے جہاں پر اللہ کی بندگی کنڈیوسو ہے، جہاں پر اللہ کی بندگی کرنا آسان ہے، سہولت والا ہے، اور برا ماحول وہ ہے کہ جہاں اللہ کی بندگی مشکل ہے۔ تو آپ دیکھیے آپ کے بازو میں ایک تبدیلی آئی، ایک بڑی تبدیلی آئی، اور وہ خیر کی طرف تبدیلی ہے، وہ تحکیم شریعت کی طرف ایک سفر ہے، وہ شریعت کی بالادستی کی طرف ایک سفر ہے۔ لیکن آپ وہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایسے نامراد جن کا یہاں تذکرہ کیا کیا، اشقیاء، ایسے اشقیاء ہیں کہ نہیں ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں اس سے بھاگنا چاہتے ہیں، اور بھاگ کے کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اپنے خیال کے مطابق وہ جو اس کو کہتے ہیں نا دا مائٹی ویسٹ، اور جس کے بارے میں خیال ہے کہ اصل میں سعادت تو وہاں ہے، اور وہ سعادت کیا ہے؟ وہ روپیہ پیسہ ہے، اور وہ نفس کی لذتوں کی تسکین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دیتے ہیں، ہمارے آس پاس بھی اس کے مظاہرے دکھا دیتے ہیں کہ جو اب کتنے ہی لوگ ہیں جو جا رہے ہیں یہاں سے، وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو آئے تھے اس حالات میں اور وہاں پر ایسے لوگوں کی حکومت تھی، اب وہاں اللہ والوں کی حکومت ہے تو ہم جا رہے ہیں، تو ہمارا یہاں کیا کام ہے؟ تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں، سعید کون ہے اور شقی کون ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مناظر دکھاتے رہتے ہیں۔ تو سعداء کون ہے، سعید کون ہے؟ جو اللہ کی طرف سفر کرتے ہیں، اللہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرتے ہیں، اور جو بدبخت کون ہے؟ جو اللہ سے بھاگتے ہیں۔ اب پھر وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول انہوں نے نقل کیا ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا مطلب کیا ہے؟ فَرُّوا مِنْهُ إِلَيْهِ وَعْمَلُوا بِطَاعَتِهِ، وہ بھاگتے ہیں اللہ کے غضب سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اور اس دعا میں بہت عجیب و غریب الفاظ ہیں کہ تعوذ کیا گیا ہے کہ اے اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں، میں پناہ طلب کرتا ہوں، میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو وہاں پر ایک طرف الفاظ کیا آتے ہیں کہ اعوذ بک منک، اعوذ بک منک، اے اللہ تجھ سے تیری ہی پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ بڑے عجیب پیراڈاکسیکل انداز ہے، یعنی اے اللہ تیرے غضب، تیرے جلال، تیری جہنم، اس سے پناہ طلب کرتا ہوں، تیری رحمت، تیری جنت، تیری مغفرت کی طرف۔ تو کہا کہ یہ لوگ کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرتے ہیں، اللہ کی طرف بھاگتے ہیں اور اس کی طاعت بجا لاتے ہیں، اس کی طاعت کے اعمال کرتے ہیں۔ سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں فَرُّوا مِمَّا سِوَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، ما سوى اللہ سے اللہ کی طرف بھاگنا۔ اب ما سوى اللہ کون ہے؟ ہر وہ ذات، ہر وہ چیز جو اصلاً انسان کو اللہ سے دور کر دے، اور ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے قریب کر دے وہ انسان کے لیے ممد و معاون ہے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ اقتدار ہو۔ اگر وہ چیزیں انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہیں، اس کی اصل منزل یعنی جنت کی طرف لے کر جاتی ہیں، تو وہ اس کی دوست ہیں، رفیق ہیں، اور اگر وہ اللہ سے دور کرتی ہیں تو وہ دشمن ہیں۔ قرآن مجید نے یہ فرمایا نا کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بیویوں یا تمہارے جوڑوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں۔ تو اگر اللہ سے دور کریں، شریعت کی جو ہے نافرمانی پر ابھاریں، مجبور کریں تو تمہارے دشمن ہیں، اور اگر اللہ کی شریعت پر تمہیں اور جازم کریں، تمہارے سہولت کار بنے، تمہارے فیسیلیٹیٹر بنے، تو وہ تمہارے دوست ہیں اور تمہارے گویا اولیاء ہیں، دنیا میں بھی ہوں گے، آخرت میں بھی ہوں گے۔ اور پھر یہاں پر انہوں نے نقل کیا ہے ابو اسماعیل حربی کا کلام، کہتے ہیں یہ جو حرب ہے نا، مما لم یکن الی ما لم یزل، یہ کس سے ہے اور کہاں کی طرف ہے؟ اس کی طرف سے ہے، اس کی طرف سے بھاگنا ہے جو نہیں تھا، یعنی کون؟ ما سوی اللہ، خلق، اور اس کی طرف بھاگنا ہے جو لم یزل ہے، جس کو زوال نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ دیکھیں بنیادی طور پر دو ہی اینٹیٹیز ہیں نا، ایک حق ہے اور ایک خلق ہے۔ خلق وہ ہے جو نہیں تھی، پھر وجود میں آتی ہے، پھر ختم ہو جائے گی، اور حق کون ہے؟ جو ہمیشہ سے تھا، اس وقت بھی ہے، ہمیشہ رہے گا، ما کان و ما یکون، پہلے بھی تھا اور اس وقت بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔
تو کہا کہ ان لوگوں سے یا اس سے بھاگنا جو مخلوق ہے، اور کس کی طرف بھاگنا؟ جو خالق ہے۔ اور کہتے ہیں اس کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ جہل سے علم کی طرف بھاگنا، جہل سے علم کی طرف فرار اختیار کرنا، عقیدے میں بھی اور سعی و جہد میں بھی۔ سب سے پہلا مسئلہ تو ہمارا یہ ہے نا کہ ہم اپنے علم کو درست کریں، وہ علم جس کو قرآن مجید ایمان کہتا ہے، یعنی ہم ایسے اعتقادات کو چھوڑیں جو جہالت والے ہیں، یعنی شرک جو ہے یہ جہل ہے، کفر جو ہے وہ جہل ہے، اسی طریقے سے الحاد جہل ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ ماننا کہ معاذ اللہ وہ کوئی جسم ہے اور وہ ہمارے جیسے آنکھ، کان، زبان اور سر رکھتا ہے اور ہاتھ رکھتا ہے، یہ جہل ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس سے نکلیں۔ اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ اس بات کا علم کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کون سے ہیں، ان سب سے پہلے تو علم کو صحیح کریں، اور پھر اب عمل میں کیا چیزیں درکار ہیں کہ جس کو ہم اپنائیں گے تو اللہ کے یہاں کامیاب ہوں گے۔ پورا قرآن مجید اس پر کھڑا ہوا ہے، ایمان اور عمل صالح۔ تو ایمان کا علم حاصل کریں اور عمل صالح کا علم حاصل کریں۔ دوسرا وہ فرماتے ہیں من الکسل الی التشمیر، کسل سے، سستی سے اور کسل مندی سے اور بیزاری سے نکلیں، مضبوطی کی طرف الرٹ ہو جائیں، اور جد اور عزم کے ساتھ۔ جد یا جد کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ارادے کی سطح پر ہوتا ہے کہ انسان اپنے ارادے کو مضبوط کرے، اور عزم جو ہوتا ہے وہ کسی عمل کے لیے ہوتا ہے۔ تو دوسرا فرار کیا اختیار کرنا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جو جان تو لیتے ہیں کہ صحیح راہ کیا ہے، یہ بھی جان لیتے ہیں کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، لیکن اس کے لیے محنت نہیں کر پاتے۔ وہ جو غالب کا شعر ہے نا بہت مشہور کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ تو ہم سب کسل مندی کا شکار ہیں، ہم سب جو ہیں وہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ بیزاری کا بھی شکار ہیں اور سستی کا شکار ہیں۔ تو یہاں امام کہہ رہے ہیں کہ فرار کیسے اختیار کرنا ہے کہ سستی سے نکلیں اور مضبوطی کی طرف آئیں، الرٹ ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اس کی بندگی میں بہت چاق و چوبند ہوں، نشاط ہو ان کی طبیعت۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَمِنَ الضِّيقِ إِلَى السِّعَةِ، تنگی سے نکلیں کشادگی میں۔ اور وہ کیسے نکلیں گے؟ اللہ پر اعتماد کر کے اور امید کر کے۔ یعنی اس وقت ہماری تنگیاں کیا ہیں؟ سب سے بڑی تنگی جو امام بھی بیان کرتے ہیں وہ ہے ہر وقت مخلوقات سے توقعات رکھنا، اور یہ خیال کرنا کہ فلاں آدمی میرا یہ کام بنا سکتا ہے، فلاں آدمی میرا یہ کام بنا سکتا ہے۔ تو یہ ایک تنگی ہے نا۔ تو اسباب کے اندر رہنا، ہر وقت چیزوں کے اندر جو ہے وہ گھلے ملے رہنا، تو کہا یہ تنگی ہے۔ اس تنگی سے نکلو اور وسعت کی طرف آؤ۔ وسعت کس چیز کی؟ اللہ پر اعتماد کی اور امید کی۔ ایک اور تنگی کیا ہوتی ہے کہ معلوم نہیں کیا بنے گا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اس سے اگلے دن کیا ہوگا، انفرادی طور پر ہمارا کیا بنے گا، اجتماعی طور پر ہمارا کیا بنے گا۔ اور ایک جیسے بہت ہی آپ کہیں کہ پیسمزم جو ہے وہ طاری رہتا ہے۔ تو امام کہہ رہے ہیں کہ فرار کیا اختیار کرنا ہے؟ اس سے نکلنا ہے۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ سے بیزاری ہے معاذ اللہ، یا اللہ تعالیٰ سے نا امیدی ہے، اس سے نکلنا ہے۔ تو پھر میں عرض کر دیتا ہوں یہ جو آیت ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اللہ تعالیٰ کی طرف لپکو، اللہ کی طرف جو ہے وہ فرار اختیار کرو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بے شک میں تمہاری طرف اس کی طرف سے ایک خبردار کرنے والا ہوں۔ اس کی وضاحت کیا فرمائی امام نے؟ یہ فرمائی کہ جہل سے نکلو علم کی طرف، اور پھر فرمایا کہ کسل سے نکلو نشاط کی طرف، اور پھر فرمایا کہ تنگی سے نکلو کشادگی کی طرف۔ اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔